كل نفس مني صار يشرفني، كل نفس مني صار يشرفني، من صدري تعالى يمدح طه والا، وانت يلتسمع للأجر کہ تم لوگوں سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگوں نے ان کی اطاعت کی تو بے شک تم لوگ بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 121 ہے۔ اور اس طرح سے پھر وہی رسالی یعنی یہ وہ قسم ہے جو نبوت کو مشخص کرتی ہے، اور اس طرح کی وحی کا ذکر قرآن میں 70 مرتبہ آیا۔ مثلا ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا إِلَىٰ آخر سورہ شورى آیت نمبر 7، یعنی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن کی وحی کی تاکہ آپ مکہ والوں اور اس کے اطراف والوں کو ڈرائیں، ان کو خوف دلائیں۔ انبیاء ایسے انسان کامل ہوتے ہیں جو وہی دریافت کرنے کی کامل آمادگی رکھتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ خدا نے انبیاء کے قلوب کو وحی کے قبول کرنے کے لیے مناسب پایا تو انہیں نبوت کے لیے منتخب کیا۔ یہ بہار الانوار میں جو ہے صفحہ نمبر 205 اور جو ہے جلد 18 میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آخری نقطہ جو اصول کافی میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا مگر اسے جس نے اپنی عقل کو کمال تک پہنچایا ہوا تھا اور اس کی ذکاوت پوری امت سے برتر تھی۔ یہ اصول کافی میں بیان کیا۔ اور صدر الدین کہتے ہیں کہ قابل اس کے کہ کسی نبی کو نبوت ملے اس کے باطن نے حقیقت نبوت کو سمجھ لیا تھا۔ شرح اصول کافی میں اس کو بیان کیا گیا، صفحہ نمبر 454 پر اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور وحی کا ظہور الہام کی مانند باطن کے خاص موارد میں پاک اور صاف ہونے پر استعمال ہوتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ منشا الہام اس شخص سے پوشیدہ رہتا ہے جس کی طرف وحی ہوتی ہے، لیکن وحی کی مرضی اسے معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے انبیاء پیام آسمانی کو حاصل کرتے وقت حیرت و پریشانی میں گرفتار نہیں ہوتے، ان کے لیے یہ چیز کوئی نئی نہیں ہوتی، کوئی تعجبانہ نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں وحی کے سبب علت اور کیفیت سے پوری آشنائی ہو جاتی، ان کو علم حاصل ہو جاتا، ان کو پتہ چل جاتا ہے، علم اور معلومات جو ہے ان کو فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد زرارہ جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ کس طرح پیغمبر اکرم جو ہے مطمئن ہوئے جو کچھ انہیں پہنچ رہا ہے وہ وحی ہے نہ کہ وسوسہ شیطانی؟ تو امام نے جواب دیا جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رسالت کے لیے چنتا ہے تو اسے اطمینان قلب سکون جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے، اور اس طرح کے جو کچھ اسے اللہ کی جانب سے پہنچتا ہے وہ ایسے ہے گویا وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ فرمان بہار الانوار جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 262 پہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اگلی بحث کو اور اگلے انشاءاللہ جو سوالات ہیں ان کو انشاءاللہ تفصیلاً، چونکہ انٹروڈکشن اور تعارفانہ جو بحث تھی اس کو ہم نے انشاءاللہ آج ابتدا کر دی ہے، تو قرآنی اور علوم قرآنی معلومات کے حوالے سے کل کی بحث کو انشاءاللہ ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور سوال اور اس کا جواب، سوال اور اس کے جواب کے ساتھ انشاءاللہ ساتھ انشاءاللہ بیان کرتے جائیں گے، جس میں قرآن کے حوالے سے تمام سوالات کے جوابات کی معلومات بھی آپ تک پہنچے گی اور ان میں اضافہ بھی ہوگا جو میرے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ آج ہم جو ہے وہ اعمال ماہ رمضان کی طرف جو ہے وہ آگے چلتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و اہل بیت محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ صلوات بھی بلند آواز سے پڑھا کریں، ثواب ہے، عبادت۔ پھر بھی صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ اللہم صلی علی